سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ الشفا فیوچر ہاسپٹل اور گجرانوالہ انفرٹینمنٹ میڈیا کے زیر اہتمام الشفا سیمینار ہال میں پاکستان قومی زبان تحریک کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس اجلاس کا مقصد علاقائی اور ملکی سطح پر قومی زبان اردو کی ترقی اور ترویج اور سرکاری سطح پر اس کا نفاذ عمل میں لانا ہے۔ اس تحریک کے بانی کارکنان، جن میں صدر جناب جمیل بھٹی صاحب، محترمہ فاطمہ قمر مرکزی صدر شعبہ خواتین اور پروفیسر سلیم ہاشمی نائب صدر قومی زبان تحریک نے اس اجلاس میں شرکت کی اور اردو زبان کی ترویج کے لیے اپنی تجاویز پیش کیں۔ گجرانوالہ کی معروف ادبی اور سماجی شخصیات، جن میں جان کشمیری، خالد فتح محمد، سلیم مرزا، ربیہ مرزا، ظفر اقبال مغل، ذکی مرزا، گوہر پرویز، بشارت حسین اور آغا سہیل صاحب نے شرکت کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ سی ای او الشفا فیوچر ہاسپٹل گجرانوالہ ڈاکٹر سرفراز احمد مغل نے مہمانوں کی اردو زبان کے لیے کی جانے والی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاک نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، قابل احترام مہمانان گرامی، آج کی یہ خوبصورت سا گیٹ ٹوگیدر، لوگ تھوڑے تھوڑے سے ہیں لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ ہال بھرا ہوا ہے، کیونکہ ہر شخصیت کی اپنا ایک مقام، اپنا ایک ان کا اثر ہے۔ تو بڑی خوبصورت سی یہ محفل ہے۔ یقیناً آج یہاں سے آپ خوبصورت سی یادیں سمیٹ کے جائیں گے۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ انہوں نے مجھے صحیح سمجھ لیا۔ میں تو خیر ان کو ہمیشہ یہ سمجھتی تھی، جو انہوں نے سمجھا میں ان کو یہ سمجھتی تھی کہ یہ ایسے ہی ہیں، لیکن یہ شکر ہے ان کے ذہن سے نکل گیا میں جماعت اسلامی سے کوئی تعلق ہے۔ مجھے کبھی کوئی تحریک انصاف سے جوڑ دیتا ہے، کبھی نون لیگ سے جوڑ دیتا ہے جس کی ہے۔ ابھی میں پرسوں مقتدرہ کی اس میں گئی ہوں تو وہ کہہ لے کہ آپ نہ حکومت کے خلاف بات نہ کیا کریں، آپ حکومت کے نفاذ اردو کی بات کہیں لیکن حکومت کو نہ کچھ کہیں، آپ عدالتوں کو بھی کچھ نہ کہیں۔ تو میں نے کہا پھر نفاذ اردو کس سے کہوں گی بھائی؟ اگر میں حکومت سے بھی نہ کہوں اور عدالت سے بھی نہ کہوں جس کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، تو پھر کون اس کو نافذ کرے گا؟ کیا ہم لوگوں نے اس کو نافذ کی مسلط کی ہے؟ پاکستان میں ریلوے کا نظام، ٹرانسپورٹ کا نظام، منڈیوں کا نظام، عدالتوں کا نظام، پولیس کا نظام، تحصیلوں کا نظام، یونین کونسل کا نظام، ضلعی باقی سارے نظام سارے اردو اور پنجابی اور سرائکی میں چلتے ہیں یا سندھی میں چلتے ہیں۔ عبدالکلام آزاد کے پاس وائس رائے ہند آیا اور عبدالکلام آزاد سے مترجم پاس رکھ لیا، وہ بات کرے تو جو ترجمہ ہندی میں کرے وہ ہندی سے وہ انگلش میں کر کے دے۔ ایک جگہ وہ ترجمہ کرتے ہوئے انگلش کا تھوڑے غلطی کر گیا تو عبدالکلام آزاد نے کہا یہ ایسے ہے۔ جب فنکشن ختم ہو گیا، مطلب ختم، تو وائسرائے نے پوچھا جب آپ کو اتنی انگلش آتی ہے تو آپ کو مترجم رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے کہا آپ 5000 میل سے آ کر اپنی زبان نہیں بولے تب میں اپنے گھر بیٹھ کر کیسے دوسری زبان بولتا؟ یہ ہے زبانوں کے تحفظ کی داستان۔ گجرانوالہ ایک بڑا ہی تخلیقی شہر ہے، رہا ہے، ابھی بھی ہے۔ یہ نہیں کہ ہمیں کسی ساتھ والے بڑے شہر کا ہم زیر سایہ ہیں، قطعاً زیر سایہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ حلقہ ارباب ذوق لاہور میں انہوں نے ایک پروگرام کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے جی مضافات کے ادیبوں کو بلانے کا سوچا ہے اور آج ہم نے گجرانوالہ سے ادیب بلائے ہیں۔ خیر جب میری باری آئی تو میں نے کہا جی میں ایک عرض کرنی چاہوں گا، ہم لاہور کے مضافات میں نہیں ہیں، لاہور ہمارے مضافات میں ہے اور میں یہ ثابت کر سکتا ہوں اور میں نے ثابت کیا۔ میری نظر میں تو سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے وہ لائبریریز کا قیام ہے کہ چھوٹے پیمانے پر ہر شہر میں مائکرو لائبریریز جو ہیں ان کا قیام عمل میں لایا جائے۔ ڈاکٹر صاحب تو خیر ہمارے شہر کے ہیں، سب کی آنکھیں ٹھیک کرتے ہیں اور آج یہاں پہ بھی آنکھیں سجا لی ہیں انہوں نے۔ اردو کے حوالے سے جو محنت
ख़ास طور پہ ان تینوں کے ساتھ میں فیس بک پہ ہوں، جتنی محنت یہ کر رہے ہیں، بڑے لوگ ہیں، قابل تحسین ہے۔ اردو ایک ایسی میٹھی زبان ہے جس نے مجھے گلزار کو پڑھنا سکھایا ہے، مرزا غالب کو پڑھنا سکھایا ہے، جوش صاحب کو اور جگر مراد آبادی صاحب کو۔ اردو ایک ایسی زبان ہے جس کے بارے میں کسی بھی بات کو پنجابی میں کہا جائے اور اردو میں کہا جائے تو زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو آج میری خوش قسمتی ہے جی آپ سب دوستوں کے ساتھ یہاں پہ دیکھتے ہوئے کہ ہم گجرانوالہ میں ایسی نشست رکھنے میں کامیاب ہوئے کہ جس میں ہم یہ ڈسکس کر سکیں جی گجرانوالہ میں یا پاکستان میں یا پوری دنیا میں اردو کو کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم زبان سے پیار نہیں کرتے، زبان ہم سے پیار کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لکھنا شروع کرتے ہیں سنائے جانے کے لیے، جانے جانے کے لیے، پڑھے جانے کے لیے، پہچانے جانے کے لیے۔ اس میں ہماری غرض شامل ہوتی ہے، اور وہ غرض ہوتی ہے کہ ہم شہرت کی بلندیوں کو پانا چاہتے ہیں۔ تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم چھوٹے چھوٹے ایونٹس اور وہ لوگ جو ڈیزرو کرتے ہیں، جن کو سنا جائے، جن کو دیکھا جائے، اور جن کو جو کسی حوالے سے بھی، ثقافت کے حوالے سے، زبان کے حوالے سے، علم کے حوالے سے جو قوم کی خدمت کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں تاک دی ہیں اس کے لیے، ان کو کم از کم ایک خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ کہتے ہیں اندازِ بیاں بدل دیتا ہے بات کو۔ میں اس کو انگلش میں کہتا ہوں ایستھیٹیکلی، جو آپ کے ایستھیٹکس ہیں، جو آپ کے اخلاقیات ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ آپ انگلش میں کہہ دیں، وہ آپ اردو میں کہہ دیں، وہ آپ پنجابی میں کہہ دیں، اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو لینگویج کوئی بھی ہو تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ سب لوگ جو یہاں پہ تشریف لائے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک خوبصورت پروگرام میں آپ سے ملیں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔